औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह बखैर के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान युसरा ख़ान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह उसी बात के साथ आगाज़ की परवरदिगार आलम का लाख लाख एहसान, बेहद करम कि मेरे रब ने एक तारीक रात के बाद एक रोशन सवेरा, एक नई सुबह मुझको, आपको, हम सभी को अता फरमाई ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजार सकें और अपने गुज़रे हुए दिन से इबरत लें, नसीहत लें और अपने आने वाले दिन को बेहतर से बेहतर और यकीनन उजागर बनाएं। अल्लाह तबारक व तआला का नाज़रीन बेहद एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ़ नेमतों से नवाजा। इन नेमतों का अगर हम शुमार करना चाहें तो यकीनन इन नेमतों की फ़हरिस्त में सबसे अव्वल, सबसे प्यारी नेमत, सबसे अजीम नेमत जो रब ताला ने हमको अता फरमाई वो ईमान की दौलत है कि हम और आप कलमा गो हैं, अल्लाह तबारक व तआला को अपना खालिक और मालिक जानते हैं, मानते हैं, उसके हुजूर सरबा सुजूद होते हैं। उसके बाद रब ताला का एहसान ये कि हम प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। आपकी बारगाह में खूब दुरूद और सलाम पेश करने वाले खुश नसीबों में शामिल हैं। और अल्लाह तबारक व तआला का ये एहसान कि अल्लाह ताला ने हमें एक मुकम्मल अंदाज में पैदा फरमाया। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने ये हाथ भी अता फरमाई, ये ज़बां भी अता फरमाई, ये आँखें भी अता फरमाई कि जिनसे हम अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र कर सकें, अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान कर सकें। लेकिन नेमतों की फ़हरिस्त को मज़ीद अगर आगे बढ़ाया जाए तो हमारे घरों में दो ऐसे शख्सियात जो हमारी तरबियत भी करती हैं, जो हमें अच्छे और बुरे का जब फ़र्क समझाने की बात होती है तो पहली दर्जगाह माँ की गोद ही कहलाती है। तो यकीन ये माँ और वो बाप जो अपनी औलाद का हाथ थाम कर उसको मुआशरे से मुतारिफ़ कराता है, अच्छाई और बुराई समझाता है, वो भी हमारे लिए किस कदर बड़ी, किस कदर अजीम नेमत है, हम और आप बखूबी जानते हैं। और जैसे कि कहा जाता है ना कि वालिदैन के साथ गुजारा हुआ वक्त, वालिदैन से सीखी हुई बातें तमाम हयात, तमाम ज़िंदगी आपके साथ रहेंगी। बाकी चीज़ें शायद आपसे जुदा हो जाएं, लेकिन जो आपकी तरबियत का हिस्सा हो गई, जो आपके अखलाक व किरदार का हिस्सा बन गई बातें, वो फिर आपसे कोई छीन नहीं सकता, ले नहीं सकता। तो औलाद की अगर बात हो, औलाद की तरबियत की अगर बात हो तो मुख्तलिफ़ फैक्टर्स हैं नाजरीन जो ज़िम्मेदार होते हैं। यकीनन अगर एक शख्स अच्छा है, एक शख्स अगर बुरा है तो उसकी अच्छाइयाँ उसमें जो पैदा हुई उसकी भी वजह कुछ ख़ास शख्सियात, कुछ माहौल की बुनियादी बातें होती हैं। और अगर कोई बुराई उसमें मौजूद है तो उसकी भी वजह शायद उसके घर की तरबियत, शायद उसके माहौल का असर या उसका जो टेम्परमेंट है वो यकीनन बता दिया करता है कि तरबियत कैसी है, घर के हालात कैसे हैं, मुआशरा कैसा है, लोग कैसे हैं, हल्का हबाब कैसा है जिसमें वो शख्स उठता बैठता है। तो आज नाज़रीन बात कर रहे हैं तरबियत औलाद के ही हवाले से। औलाद की तरबियत में सबसे पहले तो यकीनन ज़िम्मेदार हमारे वालिदैन हैं, लेकिन मुआशरा भी कुछ हद तक इसमें अपना रोल प्ले करता है, अपना किरदार अदा करता है। तो आज जानेंगे कि दरअसल तरबियत औलाद की जब बात हो तो कौन सी बातें हमारे वालिदैन को मद्देनज़र रखनी चाहिए, ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं तो ज़िम्मेदार कौन है। आइए नाज़रीन इसी मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। आपके मैसेजेस, ईमेल्स और आपके तमाम तर कमेंट्स फेसबुक पर जो होंगे वो इंशाल्लाह दौरान प्रोग्राम में शामिल करूँगी। फेसबुक पर सुबह बखैर QTV के नाम से हमारा पेज मौजूद है। इसके अलावा सुबह बखैर @AYQTV.TV पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। लाइव कॉल के लिए नंबर भी आपकी स्क्रीन पर होगा। आइए शामिल करते हैं नाज़रीन प्रोग्राम में हमारे मेहमान स्कॉलर्स को। आज नाज़रीन हमारे साथ जो पहली मेहमान स्कॉलर मौजूद हैं आपकी बेहद जानी पहचानी शख्सियत है और यकीनन बहुत ही खूबसूरत और तसल्ली बख्श अंदाज में हमारे तमाम सवालात के जवाब देने वाली इस्लामिक स्कॉलर जनाब मोहतरम नूरुस्सबा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं बहुत आपको। शुक्रिया। नाज़रीन नूरुस्सबा साहिबा के साथ हमारी जो दूसरी मेहमान स्कॉलर मौजूद हैं, ये भी माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमाने वाली। आज इनसे भी जानेंगे कुछ कुरान और हदीस की रोशनी में और कुछ माशरती एतबार से भी कि औलाद तरबियत औलाद के हवाले से आप क्या राय रखती हैं, आप क्या कहना चाहेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं आमना इमरान। अस्सलाम वालेकुम आमना, प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ आपको भी, सुबह खैर। और आज का मौजू जो है तरबियत औलाद एक नहायत अहम मौजू है, बल्कि मैं कहूँगी बुनियादी मौजू है, क्योंकि कुरान पाक में भी अहादीस की रोशनी में भी हम अगर देखें तो मुख्तलिफ अंदाज में तरबियत औलाद की जानिब निशानदेही की गई।
احکامات ملتے ہیں، تو احکامات سے ہی آغاز کریں، پھر فضیلت کی بھی بات کریں گے. کیا فرمائیں گے نور صبا صاحب؟ بالکل، دیکھیں یہ تو تعلیم و تربیت جو ہے وہ والدین کے فرائض میں شامل ہے. یعنی والدین کے جو فرائض ہیں اولاد کے اعتبار سے، ان میں سب سے پہلا اور بنیادی فرض یہی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی پرورش کریں، اس کی تربیت کریں اور اس کی نگہداشت کریں، اس کو اچھے اخلاق سے آراستہ کریں، کیونکہ اس بات کی ان سے جواب دہی ہونے والی ہے. ان کے فرائض میں یہ بات شامل ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. مزید فرمایا جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے اخلاق اپناؤ، خود بھی ایسے افعال اور اعمال اختیار کرو کہ جو جہنم سے بچا سکیں. اور نہ صرف خود کو بچاؤ بلکہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ، اپنی بیویوں کو بھی بچاؤ، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرو، انہیں صالح بناؤ اور ان کو ہر طرح کی اخلاقی اور روحانی طور پر ان کو آراستہ و پیراستہ کرو. یعنی اگر ان کی طبیعت میں ضد ہے، ہٹ درمی ہے یا وہ نافرمانی کا شکار ہو رہے ہیں تو ان سے بچانے کی ان کو کوشش کرو، اور ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ان کی شخصیت پر منفی اثرات مرتب ہوں. اور صرف یہی نہیں کہا بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن کریم میں دعائیں بھی مذکور ہیں جو اولاد کی بہترین تربیت کے سلسلے میں اہل ایمان نے رب تعالیٰ سے خصوصی طور پر مانگی، اور پیغمبروں نے اپنی اولاد کے سلسلے میں بھی وہ دعائیں کی ہیں. ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، یعنی اے ہمارے رب ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. یعنی ٹھنڈک کس طرح ملے گی؟ جب ان کی اچھی تربیت ہوگی، ان کے اخلاق اچھے ہوں گے اور وہ حسن افعال کریں گے، حسن اعمال کریں گے تو اس سے ہمارے دل ٹھنڈے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگی گئیں. اور یہی نہیں بلکہ ہم پیغمبران اعظام علیہ السلام کو بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے شرعی اطاعت اور فرما برداری کی بے نظیر مثال پیش کی. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام جو خالو تھے حضرت مریم علیہ السلام کے، وہ اپنے عبادت گاہ میں عبادت کیا کرتی تھیں. جب آپ ان کے پاس تشریف لے جاتے تو ان کے حجرے میں جو تھے وہ گرمیوں میں سردیوں کے میوے جات ہوتے تھے اور سردیوں میں گرمیوں کے میوے جات ہوتے تھے. ان کی اتنی پیاری تربیت ہوئی تھی. اور جب انہوں نے اس بارے میں دریافت کیا کہ بیٹی یہ کیا ماجرا ہے تو انہوں نے فرمایا یہ میرے رب کی طرف سے. پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صالح علیہ السلام جیسے فرزند عطا کیے. اور حضرت صالح علیہ السلام اس قدر خشیت الہی رکھتے تھے، ان کی تربیت اتنی پیاری تھی اور اللہ کی طرف سے ان کو اتنی عنایتیں ملی ہوئی تھیں کہ جب وہ عذاب الہی کی آیتیں سنتے جن کا ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو نار جہنم سے بچاؤ، تو ان پر شدت گریہ طاری ہو جاتا تھا. اور حضرت زکریا علیہ السلام جب واعظ فرماتے تھے تو وہ اپنی محفل میں دائیں بائیں دیکھ لیا کرتے تھے کہ یحییٰ علیہ السلام تو نہیں ہے، کیونکہ وہ شدت تاب نہیں لا سکیں گے. تو ایک مرتبہ ایسے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام چادر لپیٹ کر محفل میں موجود تھے اور نظر نہیں آئے حضرت زکریا علیہ السلام کو، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے نہایت اشکبار آنکھوں کے ساتھ عذاب جہنم کا ذکر کیا اور جہنم کی وادیوں کا ذکر کیا جن میں نافرمان ڈالے جائیں گے. تو اب بیٹے پر کیا اثر ہو رہا تھا تربیت کا کہ وہ تاب نہ لا سکے اور ایک دم سے وہ کہتے ہوئے نکلے کہ سکرات سے اللہ کی پناہ اور جو عذاب کی وادیاں ان سے اللہ کی پناہ. اللہ اکبر. تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح پیغمبروں نے بھی اپنے بچوں کی بلا شبہ بلا شبہ. ناظرین، موضوع آج کا ہے تربیت اولاد اور آپ کے میسیجز اور کچھ سوالات مجھ تک پہنچائے جا چکے ہیں، شامل کریں گے. نور صبا صاحبہ اور آمنہ عمران ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. مزید گفتگو کا سلسلہ ہوگا لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ساتھ رہیے گا ناظرین. صبح بخیر. ویلکم بیک ناظرین، صبح بخیر. ایک مرتبہ حاضر خدمت یسرا خان آپ کے اپنے پروگرام کے ساتھ. ناظرین، امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو بے حد پسند آ رہا ہوگا اور آج کا موضوع ہے اولاد کی تربیت، تربیت اولاد. یقیناً ناظرین ہم سمجھتے ہیں کہ ایک معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے، ایک معاشرے میں پازیٹیو رول پلے کرنے کے لیے یقیناً ہمیں بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے. کس انداز میں؟ اگر آپ اولاد ہیں تو بہترین انداز میں، اسٹوڈنٹ ہیں تو بہترین انداز میں، اگر والدین ہیں تو بہترین انداز میں. جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کیجیے، جو فرائض ہیں وہ ادا کیجیے اور پھر بعد میں اپنے حقوق کی بات کیجیے. پہلے فرض بعد میں حقوق. آج ناظرین بات کر رہے ہیں تربیت اولاد کے حوالے سے اور یقیناً جب بات ہو معاشرتی اعتبار سے تو والدین کی ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے. آمنہ آپ کی جانب آؤں گی. والدین پر ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی تربیت. آپ کیا سمجھتی ہیں کون کون سی باتیں ضروری ہیں تربیت اولاد کے لیے
کہ وہ بہترین انداز میں تربیت ہو جائے، ایک احسن، ایک خوبصورت شخصیت معاشرے میں نکلے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور اس کے بعد جیسے پروفیسر صاحبہ نے احکامات قرآن بیان فرمائے تربیت اولاد کے سلسلے میں، اس میں کچھ چند احادیث بھی بیان کرنا چاہوں گی۔ اس کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت اولاد کے سلسلے میں جو احکامات بیان فرمائے، اس میں ایک جو اہم حدیث ہمیں ملتی ہے وہ بخاری شریف کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت یعنی اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مزید چند کلمات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرجل راعٍ فی اہلہ، کہ مرد اپنے گھر والوں کے حق میں نگہبان ہے، ومسئول عن رعیتہ، اور اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور عورت کے بارے میں فرمایا والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کے افراد کے بارے میں نگہبان ہے، ومسئولۃ عن رعیتہا، کہ اسی کے جو گھر والے ہیں ماتحت افراد ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں تربیت اولاد کی اہمیت اور اس کے لزوم کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جب قیامت کے دن ہم سے اپنے ماتحت افراد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، مواخذہ ہوگا، تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ ایک اور مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کے جس طرح اولاد پہ حقوق ہیں، اسی طرح اولاد کے ایک باپ پر بھی حقوق ہیں، لہذا ان حقوق کی صحیح طریقے سے جانکاری ضروری ہے۔ اب آپ نے جیسے کہ سوال کیا تھا کہ کیا کیا امور ضروری ہیں تربیت اولاد کے سلسلے میں اور کس انداز میں ہم بہترین طریقے سے تربیت کر سکتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم تربیت کی نوعیتوں کو ذرا متعین کر لیتے ہیں کہ تربیت کن کن امور میں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اس میں 3 طرح کے امور اگر ہم اسے مین اس میں کیٹیگرائز کریں تو نمبر 1 جسمانی اعتبار سے، نمبر 2 بچے کی فکری اعتبار سے تربیت ہو، اور نمبر 3 اس کی مذہبی اور اخلاقی اعتبار سے تربیت کی جائے۔ جسمانی اعتبار سے مطلب اس کی صحت کا، اس کی غذا، دوا وغیرہ، علاج کا سارے تر معاملات کو دیکھا جائے۔ نمبر 2 جو اس کی فکری اعتبار سے، فکر کے اندر اس کے دنیاوی شعور اور آگاہی کا ایک معاملہ آ جاتا ہے کہ اسے دنیا میں کس طریقے سے سروائیو کرنا ہے۔ بچے نے گھر کی 4 دیواری میں نہیں رہنا، اس نے دنیا میں بھی نکلنا ہے، دنیا کو فیس کرنا ہے، معاشرے کو دیکھنا ہے، معاشرے کے بدلتے ہوئے حالات کو فیس کرنا ہے۔ تو یہ تمام تر معاملات ہیں کہ والدین کو ہی چاہیے، ایک ماں اور خصوصاً ایک ماں کو چاہیے کہ وہ اس میں اس کی تربیت کرے۔ اسی میں دوسرا اسٹیپ آتا ہے کہ اس کی علمی اعتبار سے تربیت کرے، اور اس کے لیے صرف خود نہیں بلکہ دیگر عوامل کو بھی شامل حال کرے، مثلا تعلیمی ادارے ہیں، مدارس ہیں، ان کو بھی اس میں پیش نظر رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ مذہبی اور اخلاقی اعتبار سے تو سب سے پہلے ہی یہ ہے کہ بندہ جب دنیا میں آتا ہے تو مذہب کا اس کے ساتھ آغاز ہو جاتا ہے۔ جب مسلمان بندہ اس دنیا میں آتا ہے تو مذہبی اعتبار سے مذہب کی تعلیمات کو اور مذہبی اخلاقیات و آداب کو اس کی گھٹی میں ملاد کیا جائے۔ تو یہ 3 اعتبارات ہیں۔ اب کن امور کو پیش نظر رکھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یاد رکھیے کہ جو تربیت کرنے والا ہے اس کا خود تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک اہم بات ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہمیں خود کن چیزوں کے بارے میں ہمیں تربیت کرنی ہے، اگر ہمیں خود اس کے بارے میں نہیں پتا ہوگا تو ہم صحیح معنوں میں آگے اسے فارورڈ نہیں کر سکیں گے، ڈیلیور نہیں کر سکیں گے۔ لہذا جن چیزوں کی چاہے وہ جسمانی اعتبار سے ہو، فکری اعتبار سے ہو یا مذہبی اور اخلاقی اعتبار سے، تینوں چیزوں کا علم ایک مربی کو یعنی والدین کو اور خصوصاً ماں کو ہونا چاہیے کہ میں کس چیز کے بارے میں تربیت کر رہی ہوں اور اس میں مجھے کیا چیز آگے اپنے بچے میں ڈیلیور کرنی ہے۔ ٹھیک، بلا شبہ۔ اچھا، یہاں جب یہ گفتگو فرما رہی تھی آمنہ صاحبہ تو مجھے بات یاد آتی ہے کہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی بات کی تربیت فرماتے اپنی امت کے لیے، کوئی بھی حکم رب تعالیٰ کا ہم تک پہنچاتے تو پہلے عمل کر کے میرے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا، دکھا دیا، بتلا دیا۔ اب اگر مزید بات کی جائے کہ والدین کا کردار، والدین کا کتنا اچھا ہونا ضروری ہے اگر وہ اپنی اولاد کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے بھی نور صبا صاحبہ کافی حد تک بات کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق بھی خوبصورت ہیں، تبھی آپ کی اولاد ہوگی۔ دیکھیں، بچوں کی تربیت کے سلسلے میں انبیاء علیہ السلام کے قصے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، صحیح، کیونکہ ہمارے سامنے کوئی کریکٹر ہونا چاہیے، اور سب سے بڑا جو رول ماڈل ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ انہوں نے والدین کو بھی ترغیب دی کہ ماں باپ یا والدین اپنی اولاد کو جو سب سے بہترین عطیہ دیتے ہیں وہ اچھی تربیت ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، یہ بخاری کی مشکات کی حدیث مبارکہ روایت کی گئی، اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ والد یا والدین اپنی اولاد کو جو تربیت دیتے ہیں ادب کی ایک بات سکھاتے ہیں،
تو وہ ایک سا گندم صدقہ کرنے سے افضلیت رکھتا ہے. یعنی سا جو ہے وہ ایک میجرمنٹ ہے, ایک پیمانہ ہے جو تقریباً 3 سیر کے قریب ہے. تو ایک بات سے کھانا یعنی بیٹھ کر پانی پینا یا الحمدللہ کہہ کر پانی پینا, یہ بھی ایک سنت مبارکہ بھی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ہے. تو اس پر جو ہے وہ آپ دیکھیں کتنا افضل صدقہ ہے. پھر نیک اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ بن جاتی ہے. اور مختلف مواقع پر آیا ہے حدیث مبارکہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اولاد دنیا میں تمہارے لیے جنت کی خوشبو ہے. یعنی اگر اس کی اچھی تربیت کر دی تو گویا جنت کی خوشبو دنیا میں ہی دیکھ لو گے. اور اگر وہ احسن ہے, اچھے افعال و اعمال کی پیکر ہے, تو مرنے کے بعد بھی تمہارے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے گی. کہ مرنے کے بعد اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے, لیکن 3 چیزوں کا ثواب جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی ملتا ہے, صدقہ جاریہ اور تعلیم جو آپ دین کی تعلیم چھوڑ کر جاتے ہیں, اور نیک اولاد جو نیک اعمال کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ والدین کو پابند کیا گیا ہے. اور مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے حضرت حسنین کریمین کی کس طرح تربیت فرمائی کہ ایک مرتبہ آپ نماز کی حالت میں تھے, اور امت کو بھی اس میں ترغیب دی جا رہی ہے. حسنین کریمین آپ کی مبارک پیٹھ پر سوار ہو جاتے ہیں, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو دراز کر دیتے ہیں. یعنی اس میں, اور جب آپ نماز کی حالت سے باہر آتے ہیں تو آپ سے پوچھا جاتا ہے, لوگ پوچھتے ہیں, صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی وحی نازل ہوئی یا کیا بات ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سجدہ طویل کر دیا؟ آپ نے فرمایا ان میں سے کوئی بات نہ تھی, بلکہ میرا بیٹا مجھ پر سوار ہو گیا تھا. یعنی آپ نے نرمی اور شفقت کی تعلیم دی والدین کو, اور اس میں یہ بھی کہ قربت خداوندی بھی ملی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خطبہ ارشاد فرمائے تھے کہ حسنین کریمین آ گئے, آپ نے خطبہ چھوڑ دیا, انہیں اپنی گود میں لے لیا, اور آپ نے پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, یعنی بے شک تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ. یعنی اگر تم نے ان کی اچھی تربیت کی تو سرخرو ہو گئے, اور اگر ان سے بری تربیت کی اور معاشرے کے لیے وہ بگاڑ کا سبب بنے تو وہ فتنہ بن جائے. بے شک بے شک. ناظرین, بہت ہی بنیادی باتیں ہیں جس پر ابھی ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. یقیناً یہ باتیں کہیں چھپی نہیں ہیں, آپ کے سامنے ہیں, آپ مختلف کتابیں پڑھتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی اگر آپ ان کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں گے تو یقین مانیے نہ صرف آپ کی زندگی خوبصورت ہوگی, بلکہ آپ پوری ایک نسل کی تربیت کریں گے, اور نسل در نسل یہ سلسلہ جاری رہے گا. آج سے ہی اپنا رول پلے کرنا شروع کیجئے, اپنا کردار ادا کیجئے خوبصورت انداز میں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمت عطا فرمائے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, حاضر ہوتے ہیں ناظرین, ہمارے اسکالرز ہمارے ساتھ موجود, اور گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, صبح خیر. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت یسریٰ خان آپ کے اپنے پروگرام کے ساتھ. ناظرین, آپ کے بہت سارے میسیجز ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں, بے حد شکریہ. اور اسپیشلی 2 میسیجز اس وقت میں شامل کر رہی ہوں. محمد حسان قادری ہمارے ریگولر ویور ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم, اللہ تعالیٰ آپ سب کو مزید ہمت عطا فرمائے کہ آپ سب ایسے پروگرامز کرتے رہیں. بے حد شکریہ. اور سید ریحان رضا میمن کا میسیج ہے حیدرآباد سے, تو ان کا بے حد شکریہ. ایک کالر ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں, پھر مزید گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو چکی ہے. اب بات ہو رہی تھی تربیت اولاد کے حوالے سے. آمنہ, آپ سے جاننا چاہوں گی, فرمائشیں یقیناً انسان کرتا ہے, اور سب سے زیادہ فرمائشیں اپنے والدین سے کی جاتی ہیں. اگر والدین ہر فرمائش محبت میں, لاڈ میں پوری کر دیں, کیا کہیں گی؟ کون سی فرمائش پوری کی جائے, کون سی نہ کی جائے؟ کیا اس حوالے سے بھی کچھ فرماتے ہیں, کچھ احکامات ملتے ہیں؟ جی بالکل, جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ والدین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انہیں کس حوالے سے تربیت کرنی ہے, تو اس کے بارے میں علم اور آگہی ہو. اور یہ علم اور آگہی صرف شریعت کے اعتبار سے ہی نہیں ہے, بلکہ والدین کو بچوں کی نفسیات کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بچہ ہم سے کس طرح کی فرمائش کر سکتا ہے, یا فلاں بچہ اگر 2-3 بچے ہیں تو کس کس طرح کی خواہشات رکھتے ہیں. اگر بچہ ہم سے کسی قسم کی خواہش کر رہا ہے, سب سے پہلے اسے شریعت کے پیمانے میں پرکھ لیا جائے کہ آیا یہ شریعت کے عین مطابق ہے یا نہیں, یا اس میں کوئی ناجائز ہونے کا پہلو بھی نکل رہا ہے. اگر نکلتا ہے, اور یہ اسی وقت ہمیں معلوم ہوگا جب ہم اس کا علم حاصل کر چکے ہوں گے, اگر نکلتا ہے تو بہت ہی دوستانہ انداز میں, پیار بھرے لہجے میں اس بچے کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے کہ آیا اس وقت ابھی ہم اس بچے کو اس چیز سے منع کریں گے تو اس کا کیا رسپانس آئے گا, اگر ہم بعد میں منع کرتے ہیں تو کیا رسپانس آئے گا, فوری طور پہ اس کی خواہش کو پورا کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو اولاً دیکھیں کہ وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں. دوسری بات یہ دیکھیں کہ اس میں دوسرے بچوں کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی, یا کسی دوسرے مسلمان کی حق تلفی کا کوئی پہلو تو نہیں نکل رہا. مثلاً وہ بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے کہ ایک کو ڈال دلائی بچی کو, تو دوسرا بچہ کہہ رہا ہے مجھے وہ 1000 روپے والا جو گفٹ ہے نا, وہ جو کھلونا ہے وہ مجھے دلایا جائے, اس کو 500 کا دیا ہے. تو اس میں بیلنس کو ضرور قائم رکھیں. بہت زیادہ بچوں کی نفسیات کو دیکھیں کہ کہیں میں اس کو یہ بڑی چیز دلا دوں گا تو اس کی دل آزاری کا سبب تو نہیں بنے گا. اسی سے متعلقہ ایک حدیث پاک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایک صحابی کے پاس ان کا بیٹا آیا بھاگتا ہوا، تو انہوں نے اسے چوم کے پیار کیا، بوسہ دیا اور اپنے پاس بٹھا لیا. دوسری طرف سے بیٹی آئی تو اسے پیار نہیں کیا، بس اپنے پاس بٹھا لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا غصہ فرمایا اور فرمایا کہ تم نے انصاف نہیں کیا. مطلب یہ کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی خواہش کا اگر بچے اظہار کریں تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، اور دوسرے کی حق تلفی کا سبب تو نہیں بن رہا. ٹھیک، آپ نے کافی حد تک ابھی جس موضوع کو میں کہوں گی نا جس جانب لے گئی ہیں گفتگو، وہ ہے مساوات کے حوالے سے گفتگو. اگر ایک سے زیادہ محبت ہو اور باقیوں کو اتنی محبت نہ دی جا رہی، یا اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں بیٹے بیٹیوں میں بھی وہ تھوڑا امتیاز برت لیا، کیا فرمائیں گے نور صاحبہ؟ بالکل، مساوات جو ہے وہ اس کا درج دیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملتی ہیں کہ اگر کئی بیٹے ہیں تو ان کے درمیان بھی مساوات رکھنا چاہیے، ہر طرح سے، کھانے پینے میں، غذا میں، تعلیم فراہم کرنے میں، محبت اور شفقت کے معاملے میں. اور اگر بیٹا اور بیٹی ہیں تو بیٹیوں میں بھی جو ہے وہ فرق نہیں رکھنا چاہیے، بیٹے اور بیٹی کے ساتھ یکساں سلوک رکھنا چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ دیکھیں بچے کی زندگی کے ابتدائی سال بہت امپورٹنس رکھتے ہیں اس کے لیے. یہی وقت ہوتا ہے جب اس کی شخصیت بن رہی ہوتی ہے، کردار اس کا ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. تو منفی روزانہ جنم لیتے ہیں، ایک تو منفی شخصیت ہو جائے گی اس کی، اور دوسرے آپ جو ہیں وہ سزا کے مرتکب ہوں گے کہ آپ نے اپنے بچوں کے درمیان مساوات نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوئے اپنے بیٹے کو لے کر، اور عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام عطا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم نے اپنے تمام بیٹوں کو غلام عطا کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بات غلط ہے، تم انہیں واپس کرو، اس غلام کو واپس کرو. کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ تمہاری تمام اولادیں تمہارے ساتھ یکساں سلوک کریں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے پسند کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر ان کے ساتھ سلوک بھی یکساں کرو. یعنی اگر بیٹیاں ہیں اور بیٹے ہیں تو یہ نہ ہو کہ بیٹیوں کو کم تعلیم دلائی جائے، یا کسی بھی معاملے میں ان کو، یا میراث میں بعض اوقات ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، یا وہ شادی ہو کر چلی جاتی ہیں، یا بعض اوقات بعض بچیاں واپس بھی آ جاتی ہیں. تو اس بارے میں بھی ہدایت کی، یعنی بچیوں کے موقع پر خصوصی نگہبانی کی ہدایت کی. اور آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بچی واپس آ جائے اس کے اوپر خرچ کرنا سب سے افضل صدقہ ہے. اور اسی طرح آپ نے ایک موقع پر بچیوں کی اہمیت کو آپ نے واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی اور ان کی اچھی تربیت کی، یہاں تک کہ وہ سمجھدار ہو گئیں، سن شعور کو پہنچ گئیں، تو وہ قیامت کے دن میرے قرب خاص میں ہوگا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 مبارک انگلیاں اٹھا کر فرمایا کہ جیسے میری 2 انگلیاں برابر ہیں اس طرح وہ میرے قریب ہوگا. تاکہ رغبت دلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بچیوں کی تعلیم اور تربیت میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی جائے. پھر بچیاں جو ہوتی ہیں وہ پورے خاندان کی عکاس ہوتی ہیں، دوسرے گھر میں جاتی ہیں، اس لیے خصوصی طور پر کہا کہ ان کو بھی کھلانے پہنانے میں اور تربیت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو. اور نرم و نازک ہوتی ہیں، حساس ہوتی ہیں، اس لیے فرمایا کہ ان کے درمیان بھی کوئی فرق نہ رکھو. اور بیٹوں کے درمیان بھی اگر کئی بیٹے ہیں تو ان کے ساتھ یکساں مساوات کا سلوک کرنا چاہیے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ یہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے آڑ بن جائیں گے. ایک مرتبہ بی بی عائشہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کھجور تھی. آپ نے وہ اسے عنایت کی. اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں کو نصف کھجور دے دی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے سامنے یہ ماجرا بیان کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو بچیوں کی تربیت، پرورش اور نگہداشت کے سلسلے میں دکھ برداشت کرتا ہے تو یہ بچیاں یا یہ بچے اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جاتے ہیں، یعنی اس کی ہلاکت سے جو ہے وہ بچاؤ بن جاتے ہیں. تو آج معاشرے میں آپ دیکھیے کہ جب تربیت یافتہ گھروں سے بچے نکلتے ہیں تو وہ معاشرے کے بھی ایک مفید کارکن بن جاتے ہیں اور پورا معاشرہ ان سے مستفید ہوتا ہے. اور پھر اگر بچپن میں اچھی تربیت کر دی جائے تو ماحول کے اثرات اتنے زیادہ بچے پر افیکٹڈ نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ بچہ اپنی ماں کی گود سے بہترین تربیت لیتا ہے اور اس کی شخصیت پر ساری زندگی اس کے والدین حاوی رہتے ہیں. اس لیے بچپن میں ہی کہا گیا کہ اگر نماز کی طرف ان کو راغب کرو اور 7 برس کے ہو جائیں تو ان کو تلقین کرو، اور اگر 10 برس کی عمر کو پہنچ جائیں تو سختی کرو تاکہ وہ نماز کے عادی بچپن سے ہی ہو جائیں. تو جب وہ بچپن میں نماز کے عادی ہو جائیں گے پھر وہ زندگی میں ہر مقام پر نماز کی اہمیت کو سمجھیں گے. بے شک، بلا شبہ، یقیناً. ناظرین، آج ہم نے تربیت اولاد کے حوالے سے گفتگو کی. اس سے قبل کہ یہ سیگمنٹ ختم ہو جائے میں چاہوں گی ایک مختصر سا میسج، کوئی پیغام پہلے آپ سے لے لیتے ہیں. آپ نے کوئی پیغام دینا چاہیں گے موضوع کے حوالے سے ہی؟ میری والدین سے یہ درخواست ہے کہ اولاً تو تربیت اولاد کی ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری محسوس کریں. گھر کے دیگر افراد، ٹیچرز، قاری صاحب اور دیگر افراد کے کندھوں پہ ذمہ داری ڈالنے کے بجائے خود ذمہ داری محسوس کریں اور اس میں بالکل مؤثر کردار ادا کریں. صحیح. نور صبا صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ میں یہ کہوں گی کہ بچے جو ہیں وہ قوم کی میراث ہیں، وہ کسی بھی قوم کے عکاس ہیں. تو ماؤں کے اوپر خصوصاً اور والد کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہے
کہ وہ ان کی بہترین تربیت کریں, اس کی طرف سے عدم غفلت نہ کریں, تاکہ دنیا میں بھی وہ ان کے لیے خوشبو بن سکے اور آخرت میں ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے. آمین اللہم آمین. بہت شکریہ نور صبا صاحبہ, بہت شکریہ آمنہ عمران, آپ تشریف لائیں اور گفتگو کا بہت خوبصورت سلسلہ رہا. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کہ جو باتیں ہم یہاں کرتے ہیں, جو ذکر ہم یہاں کرتے ہیں, وہ ہماری فکر کا, ہمارے شعور کا, ہماری ہستی کا, ہماری شخصیت کا حصہ بن سکیں, ہم معاشرے میں ایک پازیٹیو رول پلے کر سکیں بحیثیت مسلمان, اور وہی اعمال کریں جن اعمال کا ہمیں حکم پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو دیکھ کر ملتا ہے. عملی نمونہ جو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا, دکھایا, اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ, پھر حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ہماری مہمان جنرل فزیشین ڈاکٹر انیکا. امید آپ ہمارے ساتھ ہیں. مختلف مسائل, یقیناً سردیاں بھی ہیں تو فلو کے حوالے سے بہت سے کویشچنس فیس بک پر آپ نے شیئر کیے ہیں, تو وہ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحبہ کی خدمت میں پیش کریں گے. ایک وقفے کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صبح خیر یسرا خان کے ساتھ. امید ہے ناظرین آج کے پروگرام کو بہت پسند آ رہا ہوگا. آپ کے بہت سارے میسیجز مجھے موصول ہو رہے ہیں. صبح خیر QTV کے نام سے فیس بک پر ہمارا پیج ہے, اگر آپ چاہیں تو جا کر لائک کر سکتے ہیں, کمنٹس دے سکتے ہیں, کچھ بھی چاہیں پوسٹ کر سکتے ہیں. اور آپ کے مختلف کویشچنز جو ہوتے ہیں, چاہے وہ کوئی اسلامک کویشچن ہو یا آپ کے ہیلتھ کے حوالے سے کوئی بھی کوئری ہو, تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کو سالو کریں, ڈسکس کریں آن پروگرام میں. اور جتنے کویشچنز آپ کے فلو, فیور یا سردیوں کی بیماریوں کے حوالے سے تھے, تو وہ آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. جیسے کہ بریک پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتا چکی تھی, آپ کی بہت جانی پہچانی مہمان ڈاکٹر ہیں, جنرل فزیشین ہیں. بات کریں گے کہ سردیوں کی آمد اور بیماریاں, کتنی مصروفیات ہیں اور کون کون سی بیماری یوزلی رپورٹ ہو رہی ہوتی ہے. تشریف فرمائیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر انیکا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. الحمدللہ الحمدللہ. سردیوں کی آمد اور بیماریاں شروع, اور یقیناً ان بیماریوں میں سب سے زیادہ ہوتا ہے اچھو کی آواز گھر میں, اور اس کے بعد نزلہ, اور وہ آواز جتنی اریٹیٹنگ ہوتی ہے, وہ اس مریض سے پوچھا جائے اس کی کیفیت کیا ہے. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحبہ؟ بس یہ کہ کہتے ہیں نا کسی چیز کا چولی دامن کا ساتھ ہے, تو سردیوں کا نزلہ زکام کا بھی اسی طرح سے معاملہ ہے. اور میں یہی بات کر رہی تھی نا ابھی آپ سے کہ ہر دفعہ میری جو اسپیشلٹی لگتا ہے فلو ہو گئی ہے, کیونکہ اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم آتے ہیں تو یہ اتنا کامن ٹاپک ہے اور اتنی کامن بیماری ہے کہ اس پہ ہی زیادہ بات ہوتی ہے. تو نومبر کا مہینہ, میں پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکی ہوں کہ انفلوئنزا وائرس کی جو گروتھ ہے سردیوں میں ہی زیادہ ہوتی ہے. اور ہمارے پاکستان کے حوالے سے مطلب جو ہم جس ریجن میں رہتے ہیں, یہاں پہ اس وائرس کی گروتھ اسی سیزن میں زیادہ ہوتی ہے. تو آپ دیکھتی نا گرمیاں آتی ہیں تو اس میں ایک ایپیڈیمک پھیلتا ہے ڈائریا کا, تو اب جب سردیاں آتی ہیں تو اس میں ایپیڈیمک پھیلتا ہے انفلوئنزا کا, کہ نزلہ اور زکام. تو ہوتا یہ ہے کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی سفر کرتا ہے. بالکل زیادہ تر وہ سفر کرتے ہیں جو کہ لو امیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں. سب سے پہلے بچے, جن کی امیونٹی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی, بھی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, بائی دا ٹائم ہوتی ہے. کچھ آپ امیونائزیشن سے کرتے ہیں, کچھ ہوتا ہے کہ نیچرلی ہوتی ہے. اب آپ کو کوئی انفیکشن ہوا تو آپ کو اس لیے کہ تھوڑی بہت میڈیکل کی نالج ہے نا, فارملی کا بتایا, تو میں نے کہا چلو میں ایزیلی ڈسکس کروں. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی انفیکشن ہوا تو اس کے بدلے میں جو اینٹیجن اینٹی باڈی ریئیکشن باڈی میں سٹارٹ ہوگا, تو آپ کو نیچرل امیونٹی وہاں سے بھی مل رہی ہے. ٹھیک ہے. باقی یہ ہوتا ہے کہ آپ امیونائزیشن سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بچے ہو گئے, اولڈ ایج گروپ کے لوگ ہو گئے جو کہ بوڑھے ہیں, اور یا پھر ڈائبٹکس میں امیونٹی کم ہوتی ہے, تو یہ لوگ زیادہ جلدی شکار ہو جاتے ہیں. باقی آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ باقی لوگ ان سے کیچ کرتے ہیں جو گھر میں ہوتے ہیں. ایک کو بچے کو ہوا, اس سے کسی بڑے کو لگ گیا, کیونکہ یہ تو ایئر میں ہوتا ہے نا, کہ آپ کا جو انہیلیشن ہے اس روٹ سے ذریعے آپ کا یہ وائرس جا رہا ہے. تو جب آپ کرتے ہیں, سنیز کرتے ہیں, چھینک آئی آپ کو, تو وہ ہوا میں گیا, اور وہاں سے کیا ہوا کہ دوسرے نے جب سانس لی تو اس کو لگ گیا. یہ چیز تو اس طرح پھیلتی ہے. ہاں, اس کی کوریج جو ہے, آپ یہ کہتے ہیں اس کی پروٹیکشن جو ہے وہ اس طرح ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے چیزوں کو, مطلب آپ وائرس سے کہاں تک بچیں گے. صحیح بات. آپ اسکول جا رہے ہیں, کالج جا رہے ہیں, بچے ہیں, ٹھیک ہے, اسکول میں اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کو لگ ہی جائے گا نا. صحیح, ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ اگر آپ چاہیں تو ایک ویکسین لگتی ہے سردیوں کے موسم میں, کوئی لگوانا چاہے وہ لگوا سکتے ہیں انفلوئنزا کی. مگر یہ ہے کہ سب سے اچھی پروٹیکشن ہے کہ اپنا جو ایریا ہے اس کو کلین رکھیں, انوائرمنٹ کو. ڈسٹ ایگراویٹ کرتی ہے, بڑھاتی ہے, ڈسٹ سے بچیں. اس کے علاوہ کیا ہے, آپ اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ہمارے پاس آمنہ اصغر کا میسج ہے, اور یہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ پرابلم چل رہی ہے, 3-4 دنوں سے رات کو بخار ہوتا ہے اور صبح ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, تو کیا وجہ ہے؟ میں ڈاکٹر کے پاس ابھی تک گئی نہیں ہے. اچھا, اب یہ کہ بخار ہے کہ انہوں نے ایک ویک سی مطلب بتا دی, اس کی کوئی آگے پیچھے ہسٹری نہیں ہے. بخار کسی ایک چیز پہ نہیں ہوتا. تقریباً ہر بیماری میں
बुखार उसकी एक प्रेजेंटिंग सिम्टम होती है, ठीक है, क्योंकि ये सिम्टम है, बीमारी नहीं है, बीमारी तो कुछ और है। सही बात वो यही बात है कि आपने किसी चीज का प्रोमो देखा है टीवी पर, ठीक है, तो आपने प्रोमो तो देख लिया, आपको नहीं पता कि पीछे फिल्म है, कहानी है, स्टोरी क्या है, तो आपको जब तक थोड़ी स्टोरी डिटेल में नहीं पता चलेगी तो आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं, ठीक है, पूरी डिटेल आपके पास होगी, क्या वजूहात कहीं आ रही होंगी। अब या तो देखें पेट में अगर किसी की इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तब भी आ सकता है किसी को फीवर, चेस्ट का इन्फेक्शन है, खांसी है तो भी आएगा। तो ये बताएंगे हमें कि सिम्टम खा रहे हैं। यूरिन का इन्फेक्शन होता है, लोगों को पता ही नहीं चलता है कि फीवर हो रहा है, यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा होता है काफी देर से। अब डिटेक्ट नहीं हुआ तो आप कैसे बताएंगे? तो इनके सिम्टम क्या है? मतलब नज़ला जुकाम साथ में है, कहीं सर में दर्द होता है, जिस्म में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, कमर में, कोई एरिया बताएंगी, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, फिर बता सकती हूँ कि खाली बुखार पे कुछ नहीं कह सकते। खाली बुखार पे हम कुछ नहीं कह सकते, तो मैं आपने पूरी डिटेल, मेरे ख्याल में प्रोग्राम तो आप देख रही होंगी, अगर देख रही हैं तो जो क्वेश्चंस अभी डॉक्टर साहबा ने बताए वो उनके जवाब पहुंचा दीजिए, फिर इंशाल्लाह चाहे तो फेसबुक पे कहीं से कांटेक्ट करके अपनी थोड़ी सी बिल्कुल यकीनन पेज पर पोस्ट कर दीजिए। इसके अलावा डॉक्टर साहबा हमारे पास मैसेज है फरवा खान का, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, पहले तो डॉक्टर साहबा बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। और फिर पूछती हैं कि मुझे ये बता दीजिए, मेरा बेटा बहुत छोटा है और वो बहुत ज्यादा, उसको नज़ले का मसला रहता है, तो उसको क्या दवाइयाँ दी जाएं, कि बहुत छोटा है, वो कह रही है 1 साल का है, 1 साल का है और नज़ला रहता है। अच्छा, पहले तो मैं ये दवाओं के फेवर में मैं कभी बहुत ज्यादा नहीं होती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि आपको कुछ भी आप फटाफट दवा शुरू कर लें, ठीक है जी। पहले तो ये कि आप देखें अपनी कंडीशन को क्या हो रही है। अगर आपको खाली नज़ला है और उसमें कोई बुखार नहीं आया तो इट मींस के बुखार इन्फेक्शन की अलामत है, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की हो रही है, ठीक है। अगर आपको इन्फेक्शन के अभी प्रॉपर वो डेवलप नहीं हुआ तो आपको कोई जरूरत नहीं कि आप एंटीबायोटिक्स लें, ठीक है। वायरल है तो फिर वैसे भी एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं, सही। अगर एलर्जिक रीजन है तो फिर आप एंटी एलर्जी लेंगे, ठीक है। सबसे अच्छा ये होता है अगर आप अपने आप को सूदिंग कोई इफेक्ट चाह रहे होते हैं, काम करना है अपने आप को, तो आप उसके लिए जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरीज होती हैं, सिंपल पैरासीटामोल, पेनाडोल, कैलपोल के नाम से बहुत सारे नाम आते हैं, कुछ भी आप इस तरह का, बच्चा है तो उसको सिरप दिया जाएगा। लेकिन अगर नज़ले जुकाम का बता रही हैं तो इसमें इनको फिलहाल कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर उसको रहता है तो एक दफ़ा उसका ENT स्पेशलिस्ट से मुआयना करा लें। कुछ बच्चों का ये होता है कि नाक में या गले में कहीं ना कहीं कोई खदूद हो सकते हैं, कोई ज़्यादा वो प्रोन है एलर्जी के लिए। अच्छा। पहली बात तो उसका वैक्सीन जो है इम्यूनाइजेशन का रिकॉर्ड मेंटेन करें, और दूसरी बात है कि घर में मैं आपको कहती हूँ रेमेडीज होती हैं कि आप शहर में कोई चीज़ मिला, बल्कि रेमेडीज हम ऑन डिस्कस करते हैं, छोटा सा वक्फा है, उसके बाद ये वक्फा नहीं था, वक्फा आएगा, अच्छा ठीक है जी। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा है और वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, तो डॉक्टर साहबा से जानेंगे कुछ होम रेमेडीज नज़ले जुकाम के हवाले से हम क्या कर सकते हैं, घर में सिर्फ शहद चख लें या उसमें कुछ मिलाना है, क्या मिलाना है, डॉक्टर साहबा से पूछेंगे। एक छोटा सा वक्फा फिर हाजिर होता है। वेलकम बैक नाज़रीन, सुबह खैर, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत इसरा खान आपके अपने प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन आज हम बात कर रहे हैं कुछ आपकी हेल्थ के हवाले से, क्योंकि तशरीफ़ फरमाया हमारे साथ डॉक्टर अनीका जनरल फिजिशियन है, और नज़ला जुकाम खांसी जितने क्वेश्चन मुझ तक अभी पहुँचाए गए हैं वो हम डिस्कस करें। ब्रेक पर जाने से पहले हम रेमेडी की बात कर रहे थे कि घर में बहुत सारी चीज़ें, और अल्लाह ताला का एहसान है कि किचन को भी देखा जाता है पूरी फार्मेसी है, बल्कि कॉलर को शामिल करते हैं, फिर मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं फातिमा बात कर रही हूँ जिला तकवाल से। क्या कहेंगी जनाब? जी मेरी बेटी है छोटी 2 साल की, उसे रोजाना शाम को 5 बजे बुखार हो जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद वो मतलब सुबह इसी टाइम पे उतर जाता है ना, और उसे जुकाम है। मैं ये पूछना चाह रही थी किस वजह से होता है? अच्छा एक बार पूछ सकती हूँ कुछ मैं? रोजाना ऐसा होता है, कब से हो रहा है ये? आज तीसरा दिन ऐसे हो रहा है, फिर बीच में कुछ 2-3 दिन ठीक हो जाते, लेकिन प्रॉपर इसके साथ इसी तरह हो रहा है। अच्छा 3 दिन हुए, मैं समझी कि कई बहुत महीनों से रोजाना, तो फिर वरिंग था। दूसरी बात ये कि इसका नज़ला जुकाम आप बता रही हैं कि नाक बहती है या बंद लगती है आपको? जी बहती है नाक बह रही होती है। बुखार होता है साथ में? तेज कितना होता है? बिल्कुल बुखार होता है। नहीं बुखार कितना होता है? टेम्परेचर बता दीजिए। बहुत मतलब 101 इतना 102 पे, और अच्छा। रात को तो मैंने चेक कभी नहीं किया, लेकिन रात को 3-4 बजे बहुत ज्यादा होता है। अच्छा आपको ऐसा लगा था कि कुछ दिन पहले से हल्का हल्का शुरू हो रहा है, अब जाके तेज होना शुरू हुआ है? जी जी बिल्कुल हल्का हल्का सा था। और एक और बात कि इसे इस बुखार से कुछ दिन पहले यूं था कि इसके जिस्म पे बहुत से रेड किस्म के दाने निकल आए थे, और उसे हमारे गांव में पंजाबी में कहते हैं ये मतलब थ्रस है ना। सही। तो वो तो अब ठीक हो गई है, निकल आई थी, लेकिन अभी दिन को ये ठीक है कि खाना पीना इसने लेना है। लेकिन सारे हिफाजती टीके लगे थे सारे? जी लगे थे सारे। अच्छा और पेट इसका सही है? पेट में कोई मसला तो नहीं? पेट सही है। अच्छा ठीक है जी, ऑनर बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। जी डॉक्टर साहब। हाँ टाइफाइड की तरफ तो हिस्ट्री नहीं जा रही, ठीक है, गट के सिम्टम जरूर होते हैं, सही, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, कुछ ना कुछ ब्लैडर पैटर्न होता है, मींस के बहुत दिनों तक
शुरू में आपको लगता है हल्का हल्का हल्का, यानी बेस लाइन को टच नहीं करेगा आपका टेम्परेचर, कि बिल्कुल बुखार उतरेगा नहीं, हल्का हल्का रहेगा और फिर बाय द टाइम जाके कभी बहुत तेज होना शुरू हो जाएगा, यूं एक इसका पैटर्न बनता है, वो तो नहीं है। अब दो तरफ इसकी बात आ रही, तो उन्होंने जो बोला कि रेड स्पॉट आ रहे हैं, तो कभी कभार ये होता है कि जैसे कोई एलर्जी भी हो सकती है, लेकिन मीजल्स की तरफ बहुत ध्यान जा रहा है। दूसरी बात है कि अगर इनकी नाक और नजले का बता रही है, नजला ये हो सकता है कि दो चीजें एक साथ हो रही हूँ। नजला चूंकि पंजाब में है, ठंड है, बच्चों के लिए इस वक्त बहुत ज्यादा होगी, तो नाक तो बच्चों की थ्रू आउट सीजन भी होता है कि कभी बंद है कभी बह रही है, सही, जरूरी नहीं कि बुखार उस वजह से हो। अब इनका कुछ और हो सकता है, इसके बेहतर ये कि कुछ चीजें मुआयना करनी होती हैं बच्चों के मामले में ना, चीज़ों को इस तरह से देखा जाता है कि उनकी मेजरमेंट्स होती हैं, उनकी ग्रोथ क्या है, उनका बॉडी वेट क्या है, उनके कुछ एग्जामिनेशन करनी होती है, चेस्ट को सुनना बहुत ज़रूरी है स्टेथोस्कोप से, ठीक है, उनका प्रॉपर उसकी चार्टिंग होती है टेम्परेचर की, तो बेहतर ही होता है पीडियाट्रिशियन को दिखा लें। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं आपको ये कहूँगी अगर अभी उसको बुखार है, आप 2-4 दिन उसको कोई सिंपल ये जो मैंने सिरप्स कहे थे कि पैनाडोल कैल्पोल कोई भी है, छोटा चाय का चम्मच दिन में 3 दफ़ा सुबह दोपहर शाम 2-3 दिन पिलाकर देख लें। नज़ला जुकाम के लिए फिलहाल कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 6 साल से कम बच्चों को एंटी एलर्जीज दुनिया भर में बैन है कि नहीं देनी चाहिए, ठीक है। बेहतर है कि उसको नेचुरली आप खत्म होने दें, रेमेडीज पे इसी के साथ अगर हम आ जाएं तो उस पर ये है कि घर में जैसे होता है, आप कभी कभी बच्चे को अगर नेबुलाइज कराना चाहें, सही बिल्कुल, तो नेबुलाइज घर में करा दें। कैसे? हर कोई नेबुलाइजर तो नहीं ले सकता, ठीक है, स्टीम दिलवा दें, लेकिन स्टीम इस तरह से, क्योंकि गर्म पानी बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। आपने एक पॉट में लिया, उसको कन्वर्ट कर दें कि फौरन किसी प्लास्टिक के बर्तन में कर दें, कि बर्तन से तो आप ना जलें, ठीक है। फिर ये कि बच्चा माँ की गोद में होना चाहिए, ठीक है, उसको आपने बहुत अच्छी तरह होल्ड किया टाइटली, तौलिया रखा और साथ ही माँ भी ले ले, इस तरह कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई बुराई तो है ही नहीं, सिवाय इसके कि कुछ औरतें बहुत एलर्जिक हैं कि हमारे पिंपल्स निकल आएंगे, वो तो अपना मुंह थोड़ा पीछे कर लें, या फिर एक चार्टिंग होती है, हम चार्टिंग तो नहीं, इस तरह का एक चार्ट बड़ा सा होता है ना, आप उसका एक रोल बना लेंगे, उसके बीच में इतना ल्यूमेन होगा, सही, आपने तौलिया रखा, सही, इतना हिस्सा खुला छोड़ दिया, ठीक है, उस चार्ट को आपने एक ट्यूब की तरह टनल बन जाएगा, उसमें रखा और सिर्फ इतने एरिया पे स्पेसिफिकली बच्चे को, ठीक है, आपको देने, ठीक है। दूसरा ये कि कुछ लोग बताते हैं कि थोड़ा सा शहद को चम्मच में गर्म करें, उसमें पिसी हुई काली मिर्च जरा सी और थोड़ा सा अदरक का जूस मिक्स करके आप दे दें, तो ये चेस्ट की और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिम्टम के लिए मैंने आजमाया है, इसलिए ठीक है, इट्स गुड। अच्छा, एक कॉलर उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ, मैं सियालकोट से फौंदा बात कर रही हूँ। प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ, आपको क्या कहेंगी? हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो। आपका प्रोग्राम बहुत शौक से मैं देखती हूँ। बेहद शुक्रिया जनाब। कोई सवाल करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था कि मैं जब रात को सोती हूँ ना, तो उस वक्त तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक होती है। अच्छा। जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो मेरे कंधों में भी दर्द और पीछे कमर में भी दर्द और एड़ियों में भी, घुटनों में भी, हर जगह में दर्द हो रही है के, मुझे उठा नहीं जाता। तो काफी देर तक ना, तकरीबन 11-12 बजे तक इसी तरह ना ये सिलसिला चलता रहता है, फिर आस्ता आस्ता खत्म हो जाता है। ठीक है जी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज हर हिस्ट्री में ड्यूरेशन कब से है ये तकरीबन 2 साल हो गया। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? एज? हाँ, उम्र मेरी 40 था। कितनी? 40। अच्छा, 3-4 साल से है और 40 ईयर्स की एज है। आप ये बताएं, जब आप सुबह उठती हैं तो उसके बाद जब आपने कहा 11-12 बजे ख़त्म होता है, फिर पूरा दिन आप ठीक होती हैं? हाँ, उसके बाद भी मैं ठीक रहती हूँ, काम करती रहती हूँ ना, तो फिर मैं सेट हो जाती हूँ। जब तक जिस्म गर्म नहीं होता, क्या कहते हैं, अच्छा, आपके चाय वगैरह नहीं पीती, कुछ तरह की चीजें ना खाती, तब तक तो मैं इस तरह रहती हूँ। आपके हाथों की उंगलियों में, जोड़ों में यहाँ कहीं दर्द होता है? हाँ, उंगलियों में इतना ज्यादा नहीं होता, वो रात को बाद जब सो जाती हूँ ना। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपको जवाब देंगे लेकिन ब्रेक के बाद। नाजरीन साथ रहिए, देखते रहिए सुबह खैर। वेलकम बैक नाजरीन, सुबह खैर एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत इसरा खान आपके अपने प्रोग्राम के साथ। नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं आपकी हेल्थ के हवाले से और तशरीफ़ फरमाया हमारे साथ डॉक्टर अनीका, जनरल फिजिशियन है, बार बार बता चुकी हूँ। और इसीलिए हमारे नाजरीन के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि भाई डॉक्टर साहब आइए जल्दी से, क्लिनिक नहीं जाना पड़ेगा, पैसे खर्च नहीं होंगे, ऑन एयर सब जवाब ले लीजिए। एक कॉलर उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शादरा से बोल रही हूँ, सादिया असगर जी। सदफ, क्या कहेंगी? मेरे ना जिस्म में बहुत दर्द है, टांगों में दर्द है, कमर में और गर्दन में बहुत शदीद दर्द होता है। ठीक है। और रात को मैं सोती हूँ, सुबह फ्रेश नहीं उठती, बहुत थका हुआ जिस्म होता है मेरा। ठीक है जी, ठीक है, सही। एज बता दीजिए आप जी। एज बताइए, उम्र बता दीजिए अपनी। एज 48 ईयर्स। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगी?
अच्छा, 48 है ड्यूरेशन भी में कब से है ऐसा? कितने साल से या कब से प्रॉब्लम चल रही ये है? तकरीबन 4-5 साल से है। 4-5 साल। 4-5 मोरों का भी मसला है ना। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है जी, ऑनर जवाब देते हैं आपको। थैंक यू सो मच फॉर ये दोनों की तकरीबन हाँ। एक तरह से कि पहले जो खातून थी उन्होंने कहा था कि वो जब रात को सोती हैं तो उधर शुरू होता है, सुबह उठ के थोड़ा टाइम लगता है उनको अपनी एक्टिविटीज रिज्यूम करने में, और जब जरा हीट पहुंचती है, सनलाइट आई या गर्माइश हुई, चलने में थोड़ा सा आपका मेटाबॉलिज्म हुआ तो वो ठीक होती हैं। ये थोड़ी सी हिस्ट्री होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरह। सही सही, ठीक है, इसमें लेकिन स्मॉल जॉइंट से यूजुअली पेन शुरू होता है, बाकी जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। सही। फैमिली हिस्ट्री या हो सकता है कुछ हद तक ताल्लुक है, इतना नहीं। इनके कुछ टेस्ट हुए होंगे, मैं पूछ नहीं सकी, ज़ाहिर है कि इतनी शॉर्ट टाइम में बात नहीं हो सकती। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस उन खातून का ऐसा मुझे लग रहा था, उसमें टिपिकल यही होता है कि आपको रात को या जब आप लाई डाउन करते हैं तो आपको दर्द बढ़ता है और आपको लगता है कि जॉइंट्स जुड़ गए हैं। अच्छा, बहुत पेनफुल हो जाता है। सही। और जब आप थोड़ा हरकत शुरू करते हैं तो आस्ता आस्ता वो आपके जो है ना मतलब मूवमेंट जब रिज्यूम होती हैं तो बेहतर हो जाता है। और वरना रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं होगा तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस तो डेफिनेटली वही एज में जो दोनों का एज ग्रुप वही बन रहा है। सही, मतलब उनका मैंने पूछा 40 और ये 48। इसमें ये होता है कि इनके कुछ हार्मोनल रीजंस भी हैं, ठीक है। इसके अलावा ये है कि एज के साथ साथ ज़ाहिर है कि ऑस्टियोप्रोसिस की तरफ भी लोग जा रहे हैं। मेनोपॉज इनका जो 48 है वही एज है, ऑस्टियोप्रोसिस फौरन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो है उसमें वो कह रही थी ना कि मेरे सारी बॉडी में पेन होती है, तो एक ज्वाइंट थोड़ी है, बॉडी में तो सारा स्केलेटन है और हर जगह ज्वाइंट है। इवन लोगों को चेस्ट में होती है पेन तो पसलियां हैं वहाँ पे। सही। जब रिब्स हैं उनके ज्वाइंट्स हैं वहाँ पर भी दर्द होगी, हाथों में भी होगी, हेडेक हो सकता है क्योंकि यहाँ भी ज्वाइंट्स हैं। ठीक है, बड़े ज्वाइंट्स में ज्यादा फील हो रहा होता है कि आप खड़े हैं, 7 दिन चल रहे हैं, आपको लेग पेन हो रही है, घुटनों में, टांगों में दर्द। तो इसके लिए कि एक तो अपना कैल्शियम और विटामिन डी इंटेक अच्छा रखें। सही। हमारे ख़वातीन जो है खासतौर पे पूरी जिंदगी अपना कोई ख्याल नहीं रखती, बच्चों की तरबियत में ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। दूध है तो बच्चा पहले पी ले, मैं बाद में। तो ये कि इस स्टेज में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप एक ग्लास एटलीस्ट मिल्क लें, स्किम्ड उसको कर लें कि उसको बॉयल करके जब उसकी मलाई आ जाती है उसको थोड़ी देर ठंडा करें। जब अच्छी तरह वो ठंडा हो जाए तो उसकी मोटी सी जो लेयर है वो हटा दें तो वो स्किम्ड हो ही गया, फैट निकल गया। ठीक है, तो आप उसका एक गिलास पिएं रोजाना। एडिशनली आपको ऐसी दवा ले सकते हैं जो कि कैल्शियम का से, लेकिन उसके साथ विटामिन डी जरूर होना चाहिए। सही। डॉक्टर साहब एक कॉलर उनको लेते हैं फिर मजीद बात करते हैं, वरना वो चले जाएंगे ना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं चकवाल से बात कर रही हूँ। हेलो जी, क्या कहेंगी? जी मुझे ये बात करनी डॉक्टर। हेलो जी जी, कहिए, हम आपको सुन रहे हैं। जी मेरे जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब बता रही थी, लेकिन हमारी लाइट चली गई है। सही, ठीक है जी। आप मतलब मैंने ये बताना है कि मैं जब सुबह उठती मेरी कमर में बहुत। ठीक है, ठीक है, सही, वही दर्द का मसला है। अच्छा, मैं ये कहूँगी कि उन्हें अगर सुन सकते हैं तो ठीक है, रात और मेरी एज 26 इयर्स है और मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है यहाँ शोल्डर्स में और पूरे जिस्म। कब से हो रहा है आपको? ये 2 साल से, मतलब जब मेरी बेटी की पैदाइश हुई है उसके बाद से। ठीक है, ठीक है जी। कॉल रहने दें, मैं 1 मिनट में इनको बता दूं। ठीक है जी। आप ये बेटी की पैदाइश के बाद जो है ना यूजुअली होता है क्योंकि आपका कैल्शियम जो है, आप फीड कराती हैं बेबी को खुद? जी फीड करवाती हैं बेबी को? नहीं, वो फीड बस खत्म कर चुकी है। अच्छा, लेकिन ये कि जब भी आपने करा होगा आपका कैल्शियम जो है सारा, मतलब एक तो प्रेगनेंसी में उसके बाद फीड कराने में आपका पूरा कैल्शियम जो है वो ट्रांसफर हुआ है बेबी की तरफ। और आपने अपना डाइट का ध्यान नहीं रखा होगा, डेली दूध पीना और कोई सप्लीमेंट्स नहीं लिए होंगे, तो आप एक काम ही करें कि अपना डाइट को मेंटेन करें, रोजाना 1 से 2 गिलास दूध पिएं। ठीक है। कैल्शियम और विटामिन डी में भी यही बात कर रही थी, और चाहें तो अपना विटामिन डी लेवल चेक करवा लें। ठीक है। अगर काम है तो सबसे अच्छा तरीका है कि रोजाना धूप लगवाया करें। सही। आधा घंटा सुबह की या असर के बाद की धूप जो है वॉक कर लें कहीं पर, धूप से विटामिन डी बनेगा और आपको बहुत फर्क पड़ेगा। अपनी डाइट को मेंटेन करें, थोड़ा एक्सरसाइज वॉक रखें, 1 से 2 महीने में आपको खुद फर्क महसूस होगा इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, हमारे पास एक क्वेश्चन है शुमाई मसलम का। कहती है मुझे लगता है मुझे एलर्जी है डिफरेंट चीज़ों से, डस्ट और डिफरेंट परफ्यूम्स की जो फ्रेग्रेंसेज होते हैं उसके बाद मुझे छींकें शुरू हो जाती है, नज़ला हो जाता है, मुझे कुछ बता दीजिए। इसके अलावा एक अस्मा हारून का क्वेश्चन है फेसबुक पे, 21 ईयर्स इनकी एज है। ये कहती हैं मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो पाती, मुझे लगता है वीकनेस में जल्दी से कहीं बैठ जाऊँ। अच्छा। क्या किया जाए इन दोनों के लिए? पहले वाली का जो था वो एलर्जिक सिम्टम है, जिन्होंने कहा परफ्यूम से होता है, लोगों को धुएं से हो जाता है, कोई सिगरेट पी रहा होगा या बाहर रोड पे जो ट्रैफिक है, मिट्टी है, झाड़ू लग रही है, सफाई हो रही है, उससे हो जाएगा। आपसे मिलने आई, आपने बहुत तेज परफ्यूम लगाया हुआ, आपसे मिलेंगी नहीं, या फिर बोलेंगे खुदा के लिए आंदा ये परफ्यूम मत लगाइएगा। और उनको हमेशा लाइट जो होती है ना फ्रेग्रेंस को पसंद आ रही होती है, तेज नहीं, अल्कोहलिक तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त हो रहे होते।
تو یہ ان کو ایک ان بورن ایک چیز ان کے اندر ہے اور یہ نہیں جا سکتی. سوائے اس کے کہ باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے کہ اینٹیجنس کے کچھ ایک مطلب الرجی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ آپ نے وہ اسپیشلی ایک الرجی کا وہ بہت مشکل ہے, تو ایکسپینسو بھی پڑتا ہے, پاکستان میں بھی کہیں نہ کہیں ہو رہے ہیں, تو آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں, ٹیسٹنگ ہوتی ہے کہ آپ کس چیز سے پرٹیکولر الرجی ہیں. مگر اگر آپ ہیں بھی تو آپ کیا کریں گے؟ اوائڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے اوائڈ. یہاں پر رہتے ہوئے تو آپ کو دھوئیں میں باہر مل رہا ہے, مٹی بھی مل رہا ہے, یہ سب کچھ ہے, تو آپ بہتر ہی ہوتا ہے کہ اپنا جو ہے اس کے لیے آپ کبھی کبھار کوئی اینٹی الرجی اگر بہت زیادہ ہو جائے تو لیں, ورنہ میں ریکمینڈ نہیں کروں گی. ٹھیک ہے. صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ اس میں اسٹیم لیتے رہیں, گاگلس کرتے رہیں کہ لوکلی جو جا کر وہ تھوڑا بہت کر رہی ہے نا, یہاں پہ اسٹے کر رہا ہے, وہ صاف ہو جائے. اور ورنہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو کسی بھی ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کر پتہ کر لیں اگر آپ کو اینٹیجن کا کوئی ٹیسٹ مل جاتا ہے اور آپ اینٹی الرجی سے اس کا حل کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اور اسما کے لیے کیا کہیں گی؟ 21 ایئرز جن کی ایج ہے اور کھڑی ہوتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ بہت پین شروع ہو گیا اور بیٹھ جائیں. اچھا, کھڑے ہونے میں تو باتیں ہوتی ہیں, کچھ لوگوں کو کھڑے ہوتے ہی چکر آتے ہیں, وہ تو پوسچرل ہائپوٹینشن ہوتی ہے کہ وہ کھڑے نہیں ہو سکتے. اب ان کو کھڑے ہونے میں پین ہو رہی ہے تو یہ کچھ عجیب سی مطلب بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پین کہاں ہو رہی ہے. صحیح. باڈی میں پورے میں ایک دم کیسے کھڑے ہوتے ہی شروع رہتی ہے. لڑکیوں کو یوزلی میں دیکھتی ہوں یہاں پر ہمارے جو ایج گروپ میں تمام یعنی 20 سے لے کر 30 سال تک یا 15 سے بھی آپ شروع کر لیں. صحیح. انیمیا بہت ہوتا ہے. اچھا, خون کی کمی. صحیح, بالکل. اچھا, خون کی کمی سے ہوتے ہی بہت ساری چیزیں ہیں. پہلا تو یہ کہ تھکاوٹ, بالکل, آپ کو جس میں درد فیل ہوگا آپ تھکے تھکے رہیں گے, ڈاؤن رہیں گے, آپ کو لگے گا کہ آپ کوئی ایک سپارک ہی نہیں ہے آپ کے اندر. اچھا, سانس پھولنا بھی کس کا سمٹم ہے, لوگ سانس کو ہمیشہ چیسٹ کی طرف لے کے جائیں گے کہ نہیں چیسٹ کا کوئی پرابلم ہے. صحیح. جب خون کی کمی ہے, آپ کا ہارٹ کوپ اپ نہیں کر پا رہا آپ کی یہ جو ڈیلی ایکٹیویٹیز کو, تو وہ کیا ہوگا کہ وہ تیز کام کرے گا. جب وہ تیز کام کرے گا تو اس کے ساتھ سانس بھی تیز چلے گی. ٹھیک ہے. تھکاوٹ, کام نہ کرنا, سانس پھولنا, یہ سب خون کی کمی کی طرف جا رہے ہیں. صحیح. ہیموگلوبن اپنا چیک کروائیں, اگر ایچ بی کم ہے تو آئرن یا باقی بھی کچھ سپلیمنٹ ہے کیونکہ وائٹامن بی کی طرف بھی جاتی ہیں ڈیفیشنسیز. اپنا وہی ڈائٹ سے مینٹین کریں, پہلے تو کھانا پینا اچھا رکھیں. صحیح. کوئی دوا کچھ عرصے لے لیں اور پانی زیادہ پئیں, لوگ پانی نہیں پیتے. کچھ بھی مسئلہ نہ ہو تو ایک فزیشین کو جا کر ایک پراپر چیک اپ کروا لیں کہ مسئلہ ہے کیا. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر انیکا فار کمنگ ٹو دی شو, اور امید ہے کہ جتنے کوشچنس ہیں ان کو جوابات مل گئے ہیں. تھینک یو سو مچ کہ آپ جتنی نالج آپ کے پاس جلدی بول کے کوشش کی کہ کم ٹائم میں آنسر کر دیا جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین